حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے نیا سال اور آج کا مسلمان۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان باتوں کو بغور سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج 29 دسمبر سن 2023 اور اس کے بعد 30 پھر 31، اس کے بعد 1 جنوری 2024 شروع ہوگا۔ آج موجودہ دور کے اندر جس سماج کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جب ہم مسلمانوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آج کا مسلمان غیروں کے عمل کو اپنائے ہوئے نظر آتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اکثریت غیروں کے رسم و رواج اور ان کے تہواروں کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شامل ہو کر کے یہ اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو اسلام ملا ہے نعوذ باللہ وہ کمپلیٹ نہیں ملا ہے۔ یہ جو ہم دوسروں کی تہذیب اپنا رہے ہیں، اب جا کر کے ہم کمپلیٹ طور پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تو آج کا جو مسلمان نئے سال کی جو مبارکباد لوگوں کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہیپی نیو ایئر جو منایا جا رہا ہے، اس کا اسلام کے اندر کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری تاریخ بھی نہیں ہے۔ ہماری تاریخ تو عربی مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری تاریخ کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا مہینہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا تو یہ ہمارا مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کے لیے بھی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اسی خوشیاں منائیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں صحیح طریقے سے تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کو مکمل کیا، کمپلیٹ کیا، تو اس سمے ان خرافاتوں کا پتہ نہیں تھا۔ جب اس سمے یہ ساری چیزیں نہیں پائی جا رہی تھی اور لوگوں کے ذہنوں میں نیا سال کی مبارکباد اور ہیپی نیو ایئر منانا جب ان کے ذہنوں میں نہیں تھا، نبی کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے، اللہ نے جس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے، مقصد وجود ہی ہمارا یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونی چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا یہ اسلام جس کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، اسلام اللہ نے 1450 سال پہلے مکمل کر کے یہ بتلا دیا کہ اب کوئی بھی چیز اگر ایجاد کی جائے گی جو نبی نے نہیں کیا ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کافی تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے لے کر کے انتقال تک آپ دین کی دعوت دیتے رہے۔ تقریباً 23 سال آپ نے نبوت کی زندگی پائی اور آپ نے اس میں تمام چیزوں کو بتلا دیا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اور آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آج میں نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کا اتمام بھی کر دیا ہے اور تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ یعنی آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا تھا، اور اس دور کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی تھی کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے نئے سال کی، تو پھر یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ پھر یہ چیزیں مسلمانوں کے بیچ آئی کہاں سے ہیں؟ آئیے میرے بھائیوں، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے اور تاریخ کے حوالے سے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں برطانیہ کے اندر سے شروع ہوتی ہیں۔ برطانیہ کے اندر رائل نیوی جو علاقہ تھا، وہاں کے نوجوان جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پوری زندگی اس سفر کے اندر گزارا کرتے تھے، اور جب سال ختم ہوتا تو سال کے اختتام پر وہ جشن کیا کرتے تھے، پارٹیاں کیا کرتے تھے۔ اکثر ان کا سفر سمندری جہاز سے ہوا کرتا تھا، اور جب سال پورا ہوتا تو وہ اپنا جشن مناتے اور اسی میں اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے اور اپنے کتے بلی کا بھی برتھ ڈے مناتے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب دوسرا سال شروع ہوا، ابھی یہاں کی شروعات ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ اتنے سالوں سے ہم لوگ باہر رہتے ہیں، چلو خوشی منا لیتے ہیں، لیکن آئندہ سال جب آتا ہے تو یہ لوگ اس کو اور اچھی طریقے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنے لوگ کمیٹی کے اندر ہوتے سب کو جمع کرتے کہ آج یہ سال ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد نیا سال شروع ہوگا، ہم جشن کریں گے، خوشیاں منائیں گے۔ اور اس طریقے سے سارے لوگ اکٹھا ہوتے، اور جب دسمبر کی 31 تاریخ ہوتی، آخری تاریخ ہوتی، سورج غروب ہوتا، اس کے بعد سے یہ منانا شروع کرتے، اور 10-11 بجے کے بعد سے شراب پینا شروع کر دیتے اور رات بھر پیتے، صبح ہوتی سو جاتے۔ ایک سال شروع کیا، مزہ آ گیا، دوسرا سال آیا، دوسرے سال بھی اکتوبر نومبر کا مہینے سے انتظار شروع ہو گیا کہ اب دسمبر آئے گا، اس کے بعد جنوری کا مہینہ شروع ہوگا، نیا سال شروع ہوگا، پہلے سے اہتمام شروع، اور اب پہلے سے اور اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ اس لیے وہ جو افسران ان کے ہوا کرتے تھے ان سے وہ اجازت لیتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جائیں ساحل پر سے کچھ عورتوں کو لے کر کے آ جائیں، ان کو بھی اس کے اندر شریک کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، لے کر کے آتے ہیں۔ اور پھر جب 31 تاریخ ہوتی ہے، رات کے 10-11 بجتے ہیں، سب کے ساتھ شراب شباب چل رہا ہے، اور جیسے ہی 12 بجتا ہے لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں، اور آف کرنے کے بعد ایک انسان پکارتا ہے اور لوگوں کو مبارکباد دیتا ہے، ہیپی نیو ایئر، لوگوں کو مبارکباد نئے سال کی پیش کرتا ہے۔ لائٹیں بجھی ہوئی ہیں، جیسے یہ مبارکباد دیتا ہے ویسے ہی سارے مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیتی ہیں، گلے ملتے ہیں، اور شراب اتنی زیادہ پی جاتی ہے کہ شراب کے نشے میں پھر زنا بھی کیا جاتا ہے، بدکاری بھی کی جاتی ہے، اور بدکاری کرنے کے بعد پھر سو جاتے ہیں۔ یہی طریقہ ان کا وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور چلتے چلتے یہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز پھیل جاتی ہے، اور اس کو نئے سال مبارک کے نام سے جانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ یہاں پر زناکاری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، اور آج کا مسلمان اسی کے اندر شامل ہے، منانے میں لگا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتا ہے، اور اگر سمجھایا جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب بس یہ آخری ہے، اگلی سال سے نہیں منائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو کسی قوم کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہم چاہے لاکھ دعویٰ کر لیں ہم امت محمدیہ ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل، ہمارا طور طریقہ اگر غیروں کے طرز پر ہوگا، یہود و نصارہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا، ان کی تہذیب میں ہوگا، تو یاد رکھیے ہمارا شمار قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، انہی لوگوں کے ساتھ ہم قیامت کے دن اٹھائے بھی جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی بھی کی تھی کہ ایک
زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ میری امت کے لوگ پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے، شبرن بے شبرن وزران بے زرائن، قدم با قدم چلیں گے، بالش در بالش چلیں گے۔ یعنی پچھلی قوم کے لوگ اگر کوئی کام کریں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ وہی کام کریں گے، میری امت کے لوگ بھی کریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی لو دخلوا جحر ضب، اگر پچھلی قوم کے لوگ گو کی بل کے اندر جائیں گے، گو ایک قسم کا جانور ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر پچھلی قوم کے لوگ گو کی بل کے اندر بھی اگر داخل ہوں گے تو میری امت کے لوگ ان کے پیچھے پیچھے اس میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فمن، پھر کون ہے؟ یعنی تم میری قوم کے لوگ یہود و نصارہ کی اتباع کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پیشن گوئی کی تھی، اور آج یہ پیشن گوئی ہو بہو پوری نظر آ رہی ہے کہ آج کا مسلمان انہیں کے نقش قدم پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے ان کا نقش قدم پر چلنا، ان کے طور طریقے کو اختیار کرنا یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ورنہ اس حدیث کو اٹھائیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا ایک نسخہ لے کر کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کوئی آپ سے پوچھے توریت کس کے اوپر نازل ہوئی تو آپ جواب دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کا ایک نسخہ لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ توریت کا نسخہ ہے۔ فسکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فجعل یقرأ، حضرت عمر فاروق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی لیکن حضرت عمر اس نسخے کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، نبی کا چہرہ بدلنے لگا۔ جب نبی نے دیکھا کہ عمر توریت کو پڑھ رہے ہیں، نبی کا چہرہ بدلنے لگا۔ حضرت ابو بکر نے جب نبی کے چہرے کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا ثقلت کا سواکن، اے عمر تجھے کھونے والی کھو دے، تیرے اوپر عورتیں روئیں۔ ما بوجہ رسول اللہ ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ تمہارے پڑھنے سے نبی کا چہرہ بدلنے لگا ہے۔ آپ غور سے سنیے اس حدیث کو، بتانا مقصد یہ کہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں چل سکتی ہے۔ جو نبی ہیں اللہ کے، کلیم اللہ ہیں، جو ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کی بھی نہیں چل سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آ جانے کے بعد۔ یہ حضرت عمر فاروق توریت کا نسخہ پڑھ لیں، نبی کا چہرہ بدلنے لگا۔ جب حضرت ابو بکر نے کہا تو حضرت عمر نے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا اور فوراً کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولی، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے غصے سے، اے اللہ میں تیرے پناہ چاہتا ہوں تیرے غصے سے اور رسول کے غصے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، کہ میں اللہ سے راضی ہوں اس کو رب مانتے ہوئے، دین اسلام سے راضی ہوں اس کو حق مانتے ہوئے، اور میں آپ سے بھی راضی ہوں خوش ہوں آپ کو نبی مانتے ہوئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، بس نسخہ تھا میں پڑھنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے موسیٰ لو بدا لکم موسیٰ لاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل، کہ اے عمر اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، صاحب توریت اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، جو نبی ہیں اللہ کے، اگر وہ زندہ ہوتے اور تم ان کی اتباع کر لیتے، ان کی پیروی کر لیتے، وَتَرَكْتُمُونِي اور مجھے چھوڑ دیتے، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ اور یہی پر بس نہیں کیا، آگے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے جملہ بیان کیا وہ بھی سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور ان کو میری شریعت مل جاتی لتبانی تو وہ بھی میری اتباع کرتے، یعنی ان کی پھر شریعت نہیں چلتی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور میری شریعت کو پا لیتے تو وہ بھی میری
شریعت کی اتباع کرتے، وہ اپنا پرچار نہیں کرتے بلکہ میری شریعت کی اتباع کرتے، میری شریعت کا پرچار کرتے۔ تو پتہ ہی چلا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آ جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہونے کے بعد ہم غیروں کی زندگیاں ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتی ہیں؟ کیسے ہمیں یہود و نصارہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے؟ میرے بھائی، اس میں نجات نہیں ہے۔ یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ، اس سے کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ کسی نیکی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کا کام ہے، عقاب کا کام ہے، اور یہ عذاب، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ کر کے رہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ان خرافات سے بچانا ہوگا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہوگا۔ اور کیوں نہ بچائیں؟ یہ سال جیسے جیسے یہ گزرتا جاتا ہے یہ ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک سال کم ہو رہا ہے، ایک ایک سال تمہاری زندگی کا کم ہو رہا ہے۔ مثلا اگر ایک انسان دنیا کے اندر 60 سال یا 70 سال کی زندگی لے کر کے آتا ہے اور اس نے 30 40 50 سال اگر اس نے زندگی کو گزار لیا، اگر اس نے 60 سال کی زندگی پائی ہے اور 50 سال اس نے گزار لیا، اب اس کی زندگی میں اور 10 سال بچے ہوئے ہیں۔ اب جیسے جیسے ایک ایک سال گزرتا جاتا ہے یہ اس کو دعوت دیتا ہے، اس کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھ تو اپنی موت کے دھیرے دھیرے قریب ہوتا جا رہا ہے، ایک ایک سال تو اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور کون ایسا انسان ہوگا جس سے یہ بتلا دیا جائے کہ تمہاری موت 2024 کے اندر آنے والی ہے، پھر وہ انسان خوشی منائے گا؟ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگلے پل مجھے موت آنی ہے اور وہ خوشی منائے، نہیں منا سکتا۔ اور ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، نہیں معلوم کہ ہم مسجد سے باہر نکل پائیں گے نہیں کہ ہمیں موت آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ جب موت کا کوئی بھروسہ نہیں تو پھر ہمیں کون سی خواب غفلت میں پڑے ہوئے کہ چلو ابھی تو پوری زندگی باقی ہے، پھر نیک عمل کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت جانی، اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے، اور یہ کوشش کیجئے کہ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آج سے ہی یہ توبہ کر لیجئے اور یہ عہد کر لیجئے کہ اب تک ہم نے 23 کے اندر جو نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، آج سے ہم عہد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد سے ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، آج کے بعد سے ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، آج کے بعد سے ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد سے ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے۔ یہ عہد کیجئے، یہ اس بات کا وعدہ کیجئے اپنے آپ سے، تب جا کر کے آپ کا آنے والا یہ 24 آپ کے لیے ایک انقلاب زندگی آپ کے لیے بنائے گا، یہ 24 آپ کے لیے خوشگوار زندگی پیش کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، اس طریقے سے نہیں کہ ہم خوب شراب و شباب میں لگے رہیں اور زناکاری و بدکاری میں لگے رہیں اور یہ تصور کریں کہ ہمارا آنے والا نیا سال ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہمارے لیے خوشیاں لائے گا۔ ہم نے تو یہی تو 23 کے اندر بھی کیا، 23 کے اندر بھی ہم نے خوشیاں دی، خوشیاں منائی، لوگوں کو مبارکباد دیا، نتیجہ کیا ملا؟ دنیا کے اندر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیجئے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ہم نے اس لیے خوشیاں منائی کہ اب یہ نیا سال ہمیں خوشی دے گا، ہماری زندگی سے غم کو دور کر دے گا۔ ہمارے سامنے ہمارے مسلمان فلسطین بچوں کے حالات سامنے ہمارے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کہاں کہاں سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں بھولنی نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو ایک بلند مقام پر پہنچانا ہے تو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارا آنے والا سال ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ اور اگر ہم اسی طریقے سے جس طریقے سے پچھلا سال ہم نے گزارا ہے، اگر اس طریقے سے اس سال بھی ہم خوشیاں منائیں گے اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے پیروں سے رو دیں گے، تو یاد رکھیے گا ہم کبھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔
ہم کبھی بھی خوشحال زندگی بسر نہیں کر سکتے. ہمیں خوشحال زندگی تبھی ملے گی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک خوشگوار زندگی بن جائے، آنے والا سال یہ ہمارے لیے آسانی کا سال بن جائے، ہمارے لیے آسانی کا آرائش کا سال بن جائے، تو ہمیں اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. تب جا کر کے آنے والا سال ہمیں ایک خوشگوار زندگی دے گا، اور ہم ایک دنیا کے اندر ایک خوشگوار زندگی گزار کر کے ہم جائیں گے. ورنہ یاد رکھیے گا، اگر ہماری زندگی ایسے ہی رہی تو قیامت کے دن کبھی افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین صاف فرشتوں کو حکم دے دے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں اسے جکڑ دو، جہنم کا توق پہنا دو، آگ کا توق ان کے گردنوں کے اندر ڈال دو، اور انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دو. جب ہم جہنم کے اندر گھسیٹے جائیں گے تب ہمیں یاد آئے گا، ہاں دنیا کے اندر تقریریں ہوتی تھیں، نصیحتیں ہوتی تھیں کہ یہ عذاب ہوگا غلط کام کرنے کا. اب احساس ہوگا، اس وقت احساس ہوگا، اور جب احساس ہوگا تو کیا کہیں گے؟ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر پھر سے بھیج دے، ہم خوب عمل کریں گے، ہم کوئی برائی کا کام ہی نہیں کریں گے، ہمیشہ تیری عبادت میں لگے رہیں گے. اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، ایک بار موقع دے دے. اللہ کہے گا بس دنیا کے اندر تجھے جو موقع ملنا تھا مل چکا ہے، اب نہیں ملے گا. اب جو تم نے عمل کیا اس کی سزا تمہیں ملے گی. اگر اچھا عمل کیا ہے تو پھر جنت، نہیں برا عمل ہے تو پھر جہنم کے اندر جلتے رہو، عذاب سہتے رہو. تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں، بچے رہیں، تو ہم ان خرافاتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. لوگوں کو مبارکباد دینا، نیا سال مبارکباد دینا، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. فیس بک، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانا، اسٹوری لگانا، نیا سال مبارک. اب لوگ ایڈوانس میں بھی چلتے ہیں، 2 دن 4 دن پہلے ہی ایڈوانس میں نیا سال مبارک دے رہے ہیں. میرے بھائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. جو کر رہا ہے اسے بھی سمجھاؤ، اسے بھی بتاؤ کہ اسلام مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کا عمل ہے، یہ منافقوں کا عمل ہے، اسلام کے دشمنوں کا عمل ہے، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. جو مسلمان کا عمل ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین غیروں کے رسم و رواج سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، توحید پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.